الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبع ملت ابراہیم حنیفا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الادیان الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی دین کی خاطر عظیم قربانیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور ان کے خاندان سے بہت سے امتحانات لیے اور بہت سے آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر نازل فرمائیں، لیکن یہ سب حضرات تمام امتحانوں میں کامیاب ہوئے اور آزمائشوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امن کو تھامے رکھا۔ قربانیاں تفصیل سے میں نے ذکر کی تھی، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سے معاشرے میں آنکھ کھولنا، جہاں سارے کے سارے لوگ شرک میں مبتلا تھے تو آپ نے وہاں توحید کی آواز لگائی۔ جہاں سارے لوگ شرک میں مبتلا ہوں توحید کی دعوت دینا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان اور آزمائش میں پورا اترے اور توحید کی دعوت کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ عید کی دعوت کے نتیجہ میں علاقے والے مخالف ہو گئے، آزمائش تھی، آپ نے اس کو برداشت کیا، حتیٰ کہ گھر والے بھی آپ کے مخالف ہو گئے۔ والد نے قتل کی دھمکی دی، لَأَرْجُمَنَّكَ، کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہ آیا اے ابراہیم تو میں تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا۔ تو یہ بڑی آزمائش تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی ثابت قدم رہے، توحید کی دعوت کو نہ چھوڑا۔ وقت کی حکومت اور وقت کے حکمران آپ کے مخالف ہو گئے، یہ بھی بہت بڑی ایک آزمائش تھی کہ حکومت وقت سے ٹکر لینا پڑی۔ آپ پھر بھی ثابت قدم رہے اور آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، توحید کی دعوت کو نہ چھوڑا۔ لوگوں نے اس توحید کی دعوت کی وجہ سے آپ کو آگ میں ڈال دیا، یہ بھی آزمائش تھی، آپ نے صبر کیا، اللہ پاک نے اس آزمائش سے بھی آپ کو صحیح سالم نکال لیا۔ وہی آگ پہ حق میں ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر آزمائش آئی کہ اپنے علاقے کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ کافروں نے بہت تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، علاقے سے ہجرت کا حکم ہو گیا۔ اپنے علاقے کو چھوڑنا، جہاں بندے کی پیدائش ہوئی، پرورش ہوئی، جوانی وہاں گزاری، بچپن وہاں گزارا، اس علاقے کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی برداشت کیا اور علاقے کو چھوڑ دیا۔ 100 سال تک آپ کے ہاں اولاد نہ ہوئی، اولاد کی نعمت سے محروم ہونا اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔
آپ اس آزمائش میں بھی ثابت قدم رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بڑی آزمائش آ گئی کہ اللہ پاک نے حکم دیا آپ حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو یہاں سے مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئیں، جہاں اس وقت آبادی نہیں تھی، بیت اللہ بھی گرا ہوا تھا، آبادی کے اثرات تک نہ تھے، جنگل تھا، جگہ جگہ موذی جانور تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی گھر والی کو تنہا وہاں جنگل میں چھوڑ آئے، جس اولاد کے لیے ساری زندگی ترستے رہے۔ بڑھاپے میں اولاد ہوئی تو اس کو بھی جدا کرنے کا حکم آیا، اس آزمائش میں بھی پورا اترے اور ثابت قدم رہے۔ پھر بیٹے کی ساری جوانی یہاں گزر گئی اور باپ کا بڑھاپا سیدنا ابراہیم کا بیٹے کے بغیر گزر گیا، یہ بھی آزمائش تھی۔ جب بیٹا جوان ہوا تو اب بڑی آزمائش اور آ گئی۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور بیٹے سے آ کر فرمایا، بیٹے نے کہا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، ابا جی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کام کو کر گزریں۔ تو یہ ساری آزمائشیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس آزمائش میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پورا اترے اور بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ کہ اللہ پاک کی حکمت تھی کہ جب آنکھ کھولی دیکھا تو بیٹا ایک سائڈ پہ کھڑا ہنس رہا تھا۔ جنت سے اللہ پاک نے جانور بھیج دیا اور وہ بیٹے کی جگہ پر ذبح ہوا پڑا تھا۔ جب یہ آزمائشیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آئیں، امتحانات آئے، ان کے خاندان پر بھی یہ آزمائشیں آئیں کہ جب بیٹا اور ماں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، جنگل تھا، کہیں آبادی کے نشانات نہیں تھے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، پیاس بڑی شدید لگی حضرت ہاجرہ کو بھی اور حضرت اسماعیل کو بھی، پینے کے لیے پانی نہ تھا، پریشانی میں ادھر ادھر دوڑی، صفا کے پہ کبھی مروہ پہ۔ یہ آزمائش بھی ان حضرات پر آئی، لیکن یہ حضرات اس میں ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کی صورت میں پانی والی نعمت عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات میں آزمایا تو وہ امتحانات میں 100% کامیاب ہوئے۔ جب بندہ امتحانوں میں کامیاب ہوتا ہے تو آگے انعام ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان پر انعامات کی بارش ہو گئی۔ اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایسے انعامات فرمائے کہ پہلے انبیاء میں سے کسی پر ایسے انعامات نہیں فرمائے گئے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ اب نبوت اور رسالت ہم نے تمہاری اولاد کے درمیان رکھ دی، یعنی اللہ پاک نے انعام فرمایا کہ آئندہ جو بھی کوئی نبی آنا ہے تو اے ابراہیم تمہاری اولاد میں سے آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی تو تھے ہی، جد الانبیاء ٹھہرے، انبیاء کے باپ، انبیاء کے دادا پردادا، آپ خود نبی تھے،
اللہ پاک نے آپ کو بیٹا حضرت اسماعیل دیا تو وہ بھی نبی ہوئے، اللہ پاک نے بیٹا حضرت اسحاق دیا تو وہ بھی نبی تھے، اللہ پاک نے حضرت اسحاق کے ہاں بیٹا حضرت یعقوب دیا تو وہ بھی نبی تھے، حضرت یعقوب کے ہاں بیٹا حضرت یوسف دیا تو وہ بھی نبی تھے۔ تو نبیوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں چل نکلا، یہاں تک کہ سینکڑوں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ انعام فرمایا کہ ان کو نبوت سے تو نوازا تھا، تو جد الانبیاء بنا دیا، وجعلنا فی ذریۃ النبوۃ، اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کو طے کر دیا۔ تو جو نبی آتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آتے رہے۔ نبی ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، انسانیت میں سب سے بڑا مرتبہ نبی کا ہے۔ تو نبی ہونا بہت بڑی شان اور فضیلت ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ فضیلت عطا فرما دے کہ وہ نبی بھی ہے اور نبیوں کے باپ بھی ہیں، ان کی نسل کے اندر سینکڑوں نبی ہیں، تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ آزمائشیں بہت بڑی آئی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے تو وہ انعامات بھی بڑے بڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا کہ آئندہ جو مذہبی قومیں مستقبل میں وجود میں آنے والی تھیں، اللہ پاک نے سب کے دلوں کے اندر حضرت ابراہیم کی محبت ڈال دی۔ چنانچہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو 4 قسم کے افراد تھے، مسلمان، مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی۔ تو ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت تھی، چنانچہ سب کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور نظریات میں ہم سے ہم آہنگ ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور نظریات میں ہم جیسے تھے۔ یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور ہمارے نظریات کے حامل تھے۔ عیسائیوں کا کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے اور ہمارے نظریات والے تھے، نظریات میں ہم سے ہم آہنگ تھے۔ مسلمانوں کا کہنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور ہم نظریات میں ان جیسے ہیں۔ اختلاف ہوا، ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالے۔ مشرکین مکہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے، یہودی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، عیسائی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، مسلمان اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعام تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا فخر محسوس کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کن نظریات کے حامل تھے۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما فما کان من المشرکین۔ وہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہ تھے، عیسائی بھی نہ تھے، اور فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلم تھے۔ حنیف کا معنی وہ شخصیت
جس نے اپنے ساری کے ساری توجہات کا مرکز رب تعالیٰ کی ذات کو ٹھہرا دیا اور غیر اللہ سے رخ موڑ کر ایک اللہ کا ہو کے رہ گیا۔ مسلمان اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے۔ فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سب کا دعویٰ تھا کہ ہمارے ہیں۔ یہ ابراہیم کا اعزاز ہے کہ ہر بندہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کو جوڑنا اپنے لیے فخر محسوس کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کن کے ہیں۔ نسبی رشتے کو نہیں دیکھا، نظریات کو دیکھا۔ یہودی بھی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، عیسائی بھی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، مشرکین مکہ بھی شرک میں پڑے ہوئے تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی شرک کے خلاف جہاد کرتے ہوئے گزری تھی۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، حالانکہ اللہ پاک کی ذات کو یہ بات سخت ناگوار ہے۔ مشرکین اپنا عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے، حالانکہ اللہ پاک کی ذات کو یہ بات سخت ناگوار ہے۔ اور مشرکین مکہ نے 300 سے زیادہ جو ہے بت بنا رکھے تھے اور ان کے خدا ہونے کے قائل تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس کے سخت مخالف تھے، اللہ پاک کی ذات سخت مخالف تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جن نظریات کے حامل آج یہودی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان نظریات کے حامل نہیں تھے۔ جو نظریات عیسائیوں کے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نظریات کے حامل نہیں تھے، اور جن نظریات پہ مشرکین مکہ موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان نظریات کے حامل نہیں تھے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے کوسوں دور تھے، اعلیٰ درجے کے توحید پرست تھے۔ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارث مسلمان ہیں۔ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث نہیں، عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث نہیں، مشرکین مکہ جتنا چاہیں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے رہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارث نہیں۔ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارث ہیں، جنہوں نے توحید کا علم بلند کیا اور ہر قسم کے شرک کے خلاف آواز اٹھائی۔ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو جو توحید کا مرکز تھا، بیت اللہ سے اپنا بتوں سے بھر رکھا تھا۔ کتنا بڑا ظلم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے سخت مخالف تھے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈال رہے تھے اور ان سے اپنی نسبت کو جوڑ رہے تھے۔ اللہ پاک نے بتا دیا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک نے انعام فرمایا کہ ہر ایک بندہ اپنی نسبت کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنا فخر سمجھتا تھا۔ کیا شان ہے اس شخصیت کی کہ جس سے ہر بندہ نسبت کو جوڑنا فخر سمجھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ انعام فرمایا کہ امت مسلمہ کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو حنیف تھے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریات کو اپنانے کی تلقین کی گئی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ نبی آخر الزمان اس دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے، لیکن لوگوں کی رہنمائی کے لیے نظریاتی آئیڈیل جو شخصیت دی گئی وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیا گیا، اور فرمایا کہ ان کی ملت کو سامنے رکھ کر آگے آپ دین کا کام کریں، اپنی امت کو بتائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پاک نے ان پر ایک انعام یہ بھی فرمایا کہ بیت اللہ جس کی بنیادیں تک گر چکی تھی، اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ دے کر اس بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ آج کوئی بندہ
چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے کام کو کر گزرے، اس کو کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے کام کی توفیق ہو جائے تو بھولا نہیں سمجھتا۔ مسجد کے اندر پنکھا لگوا دیتا کہ تو میں نے مسجد میں پنکھا لگوایا، باقی نیکی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ وہ جی فلاں بندے نے مسجد کے اندر قالین بچھوا دیا، فلاں بندے نے مسجد کے اندر جو ہے نا اتنی اینٹیں دے دی، فلاں بندے نے لینٹر ڈلوا دیا، تو یہ جتنی مسجدیں ہیں سب بیت اللہ کی شاخیں ہیں، اور بیت اللہ تمام مساجد کا مرکز ہے۔ آج کوئی بندہ 5 مرلہ کی مسجد بناتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، واقعی خوش ہونا چاہیے، اعزاز کی بات ہے۔ اللہ پاک نے اس پہ خوشخبری سنائی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو کہ تمام مساجد کا مرکز ہے۔ تمام مسجدیں بیت اللہ کی شاخیں ہیں، روحانی بیٹیاں ہیں۔ ایک مسلمان کے ایمان کا کنیکشن بیت اللہ سے جڑا ہوا ہے، محبتیں اور عقیدتیں یہ بیت اللہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ دیا اور بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اب بیت اللہ کو تعمیر کرنا بہت بڑی سعادت تھی، بہت بڑا انعام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرمایا، اور یہ احساس اللہ پاک نے بیت اللہ کی تعمیر کا حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا کہ بڑے احساس کی بات تھی، بلکہ جب بیت اللہ تعمیر ہو رہا تھا اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم سعادت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور اللہ پاک سے دعائیں کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ قرآن پاک میں ہے نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرما رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بندہ بس اوقات کوئی نیکی کا کام کر گزرتا ہے، بس اوقات کو اس پہ اکڑتا ہے کہ یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا عاجزی تھی، کیا جو ہے وہ پرہیزگاری تھی کہ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے اور اس پہ کوئی فخریہ بات نہیں فرمائی، بلکہ اللہ پاک سے دعا فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دعا فرما رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، یا اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے، یا اللہ یہ نیکی ہم نے کی ہے، یہ نیکی کی سعادت آپ کے حکم کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئی ہے، یا اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما۔ اللہ پاک سے دعائیں کر رہے تھے، بیت اللہ کو تعمیر کرنا بہت بڑا نیک کام تھا، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہے تھے۔ کیوں؟ نئے کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اس موقع پر دعائیں خاص طور پہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے دعائیں فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ یہ میں تیرا گھر تعمیر کر رہا ہوں، یا اللہ میں نے اس کو تعمیر کر دیا، یا اللہ اس کو آباد تو فرما دے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس گھر کو طواف کرنے والوں سے، رکوع سجدہ کرنے والوں سے آباد فرما دے، یا اللہ دنیا سے لوگ اس جگہ پر کھنچے چلے آئیں، خواہ کوئی سواریوں پر سوار ہو کے آئے یا پیدل چل کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں تھیں اللہ پاک نے ان کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور دعا انہوں نے کی تھی کہ اللہ اس گھر کو آباد فرما، یا اللہ اس گھر کی آباد کاری کے لیے لوگ دنیا سے کھنچے چلے آئیں۔ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اس وقت سے دنیا کے دلوں کے کنیکشن بیت اللہ کے ساتھ جڑ گئے، اور
ایمان والوں کی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ ہمیں بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرما۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ آج جو بھی مسلمان ہے اس کے دل کی خواہش ہے کہ یا اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ دیکھنا نصیب فرما، بار بار یا اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں ہے نا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا اللہ کے حکم سے کہ بھئی یہ گھر ہے اللہ کا، یہاں کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو جن جن لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت کے لیے، بیت اللہ کے حج کے لیے قبول فرماتے ہیں اور وہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے نتیجہ میں جس بندے نے ایک مرتبہ لبیک کہا اللہ پاک اس کو ایک مرتبہ وہاں کی حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ جس بندے نے 2 مرتبہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 مرتبہ حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ جس نے اس سے زیادہ مرتبہ کہا اللہ پاک اتنی زیادہ مرتبہ اس کو وہاں کی حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر ہوا تو دعائیں کی۔ دعاؤں میں یہ دعا تھی کہ یا اللہ دور دراز سے لوگ سفر کر کے یہاں آئیں۔ آپ دیکھ لیں جب سے بیت اللہ تعمیر ہوا اس وقت سے بیت اللہ اللہ کا گھر آباد ہے اور لوگ پوری دنیا سے اس جگہ پہ کھنچے چلے آتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں حج بیت اللہ قریب آ رہا ہے اور پوری دنیا سے مسلمان سفر کر کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے علاقے سے بہت سارے دوست گئے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ نے دعائیں فرمائی تھی یا اللہ اس گھر کو طواف کرنے والوں سے آباد فرما۔ اب دیکھیں حج کے موقع پر حج کے لیے لوگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پورا سال عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو بیت اللہ پورا سال لوگوں کی توجہات کا مرکز رہتا ہے اور وہاں لوگوں کے جانے کی ہر وقت خواہش رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اس وقت یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ یہ تیرا گھر میں نے تعمیر کر دیا، یا اللہ اس گھر کی آباد کاری کے لیے، حج کے احکام اور مناسک سکھانے کے لیے، دین کی باتیں سکھانے کے لیے یا اللہ ایک مربی کی ضرورت ہے، ایک نبی کی ضرورت ہے، تو یا اللہ یہاں پر ایک نبی بھی بھیجیے ان لوگوں میں جو کہ یتلو علیہم آیاتی، جو لوگوں کے سامنے یا اللہ قرآن کی آیتیں یا اللہ وحی کی آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ بھی کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور لوگوں کو قرآن کریم بھی سکھائے، حکمت کی باتیں بھی بتائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہاں نبی بھی بھیجیے ان لوگوں کے اندر۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس دعا کے نتیجے میں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں اللہ پاک نے نبی اور رسول بنا کے بھیج دیا۔ اور آپ صرف مکہ والوں کے لیے تو نبی نہیں، سارے جہانوں کے لیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ یہاں بات کرنے کے لیے چلے آئیں۔ اب شخصیت بھی ایسی چاہیے تھی، نبی بھی ایسا چاہیے تھا جو کہ پوری دنیا کے لیے آئیڈیل، پوری دنیا کی رہنمائی کرنے والا ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے نبی بھی وہ بھیج دیے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے شریعت لے کے آئے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو مطلب فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ کہ ہم نے آپ کو ساری کے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ یہاں آپ نبی بھی بھیجیے جو کہ مکہ والوں کی رہنمائی کرے اور جو لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں ان کو دین کی بات بتائی جائے،
تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ کیا انعام ہے ابراہیم علیہ السلام پر کہ آپ نبی بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، آپ کی اولاد میں سینکڑوں نبی آئے اور سارے آپ کے بعد آپ کی اولاد میں سے تھے۔ عظیم سعادت ہے کہ سب سے آخر میں نبی الانبیاء اور افضل الرسل، تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کیا بڑا انعام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، چونکہ قربانیاں اللہ پاک نے بڑی بڑی لی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، آزمائشیں بڑی بڑی بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر، وہ ساری قربانیوں اور آزمائشوں میں پورا اترے، اس لیے اللہ پاک نے انعامات بھی بڑے بڑے کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ سارے نبیوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں اور نبی ہیں، آپ کی اولاد میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا جڑتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایک حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنی والدہ کا خواب اور اپنے دادا حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ ماں نے خواب دیکھا تھا، حضرت آمنہ نے خواب دیکھا تھا کہ غالباً ایک چاند ہے جو میری جھولی میں آ گرا، تو اس کی تعبیر حضور کا آنا تھا، تو فرمایا ماں کا خواب ہوں، اپنے دادا کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعائیں کی تھیں، یا اللہ اس علاقے میں آپ نبی کو بھیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے احساس اور انعام تھا اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اللہ پاک نے دعا کی، جب ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم نے دعا کی، جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو یا اللہ اس علاقے کو امن والا علاقہ بنا دے، یا اللہ یہاں لڑائی جھگڑا قتل و قتال نہ ہو، یا اللہ اس کو امن والا علاقہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اب جو حرم والی جگہ ہے یہ ساری کی ساری امن والی جگہ ہے، یہاں پر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، یہاں پر بڑے سے بڑا مجرم بھی ہے جو اس کو پناہ مل جاتی ہے، ہاں جی، تو اس لیے وہاں کے جانوروں کا شکار کرنا بھی جائز نہیں، وہاں کے پرندوں کا شکار کرنا جائز نہیں۔ دیکھا نہیں وہاں کبوتر عام پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پکڑنا ٹھیک نہیں ہے، وہ جگہ امن والی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ اس علاقے کو، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا، آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ یہاں کے رہنے والے لوگ، اس وقت چونکہ بے آب و گیا علاقہ تھا، پہاڑ تھے ہر طرف، اور فصلوں کا پھلوں کا نام و نشان نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا یا اللہ وارزقہم من الثمرات، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما، یا اللہ یہاں پھل نہیں ہیں، یا اللہ ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور وہاں کے لوگوں کو ایسی پھلوں کی روزی دی کہ دنیا حیران ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کھجوریں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی، ہاں جی، سستی سے سستی بھی ہیں اور مہنگی سے مہنگی بھی ہیں، 5-5 ہزار روپے کی کلو کھجور بھی وہاں سے مل جاتی ہے۔ تو کتنی قیمتی کھجوریں وہاں پوری دنیا میں سپلائی ہوتی ہیں، پھر پوری دنیا میں وارزقہم من الثمرات۔ اب دیکھیں ہر سال کتنے لوگ ہیں جو حج کر کے آتے ہیں۔ اب حج کے لیے کوئی 35-40 لاکھ کا مجمع ہوگا جو وہاں اکٹھا ہوگا۔ ہر حاجی جب حج کر کے واپس لوٹے گا تو اپنے ساتھ کھجوریں لے کے آتا ہے، تو اپنے لیے بھی لے کے آتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی لے کے آتا ہے، تو لاکھوں لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے کھجوریں لے کے آئیں گے۔ کتنا بڑا پھلوں کا ذخیرہ وہاں موجود، اللہ پاک نے انتظام کر دیا۔ پھر یہ صرف حج کے لیے تو نہیں، پورا سال جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کر کے واپس آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمرہ کر کے آنے والا اپنے ساتھ کھجوریں لے کے آتا ہے۔ گھٹ تو گھٹ بھی لے کے آؤ تو 10-15 کلو ہوندیاں نے، گھٹ تو گھٹ بھی،
ہاں جی، تو آپ دیکھ لیں پورا سال مکہ مکرمہ آباد رہتا ہے عمرہ کرنے والوں سے، اور لاکھوں لوگ وہاں بیک وقت موجود رہتے ہیں، اور واپسی پر لوگ لے کے آتے کھجوریں تو کم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ تو وہاں کے لوگوں کو اللہ پاک نے ایسی پھلوں کی روزی عطا فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے لیے کافی بلکہ پوری دنیا والے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کیا اعزاز ہے، کیا شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور کھجوریں ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر جو پھل کہیں بھی پیدا ہوتا ہے آپ کو مکہ مکرمہ سے مل جائے گا۔ مکہ مکرمہ یہ پھلوں کی عالمی منڈی ہے۔ پھل اگر امریکہ میں پیدا ہوا آپ کو مکہ میں مل جائے گا، پھل اگر چائنا میں پیدا ہوا تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا، پھل اگر پاکستان میں پیدا ہوا آپ کو مکہ مکرمہ میں مل جائے گا، پھل انڈیا میں پیدا ہوا آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے گا۔ مکہ مکرمہ کے اندر بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں پھلوں کی، اور آپ اگر ساری مارکیٹیں پھر کے دیکھیں، اللہ آپ کو لے جائے سب کو، تو وہاں آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے کہ دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں جو وہاں بھی موجود نہ ہو، ہر ملک کا پھل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزی دے۔ تو اللہ پاک نے نہ صرف یہ کہ پھلوں کے معاملے میں مکہ مکرمہ کو خود کفیل بنایا، پوری دنیا کی پھلوں کی عالمی منڈی مکہ مکرمہ کو بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے خاندان پر اللہ پاک نے کتنے انعامات فرمائے۔ وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک نے انعام یہ فرمایا کہ آب زمزم اللہ پاک نے اتنی بڑی مقدار کے اندر وہاں سے نکال دیا کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود نہیں ہے جتنا بڑا ذخیرہ وہاں آب زمزم کی صورت میں موجود ہے۔ اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندانوں کی قربانی کی نتیجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی اللہ کے حکم پر، اپنے بیٹے کو اور بیوی کو یہاں مکہ مکرمہ والی جگہ چھوڑ آئے تھے۔ یہاں پر کوئی آبادی نہ تھی، جنگل تھا، اور کھانے پینے کے لیے کچھ چیز نہ تھی۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل اکیلے تھے، پیاس سے پانی میں تڑپ رہے تھے۔ ہاں جی، صفا اور مروہ پر حضرت ہاجرہ چکر لگا رہی تھی پریشانی کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا کہ وہاں سے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ حالانکہ دوڑی تو حضرت ہاجرہ تھی، پریشان تو حضرت ہاجرہ تھی، روئے تو حضرت اسماعیل تھے۔ اگر ان کی پیاس بجھا دی جاتی تو ضرورت کے درجے میں تو کافی تھا، لیکن پریشان وہ ہوئے، قربانی ان حضرات نے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آب زمزم کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما دی۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر آب زمزم سپلائی ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی اتنا بڑا پانی کا چشمہ، کنواں، ذخیرہ موجود نہیں ہے جتنا بڑا ذخیرہ یہ ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ میں اللہ پاک نے کئی مرتبہ عمرہ کو جانے کی سعادت دی، تو وہاں جا کے بڑے حیران ہوتے دیکھتے ہیں سعودی حکومت کی طرف سے آب زمزم کا بڑا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ وہاں پورے حرم کے اندر، مکہ مکرمہ میں بھی اور ادھر مدینہ شریف کے اندر بھی جگہ جگہ پانی کے کولر جو ہے نا، بڑے بڑے کولر خوبصورت جو ہے وہاں آب زمزم کے بھر کے رکھے ہوئے ہیں، اور ٹھنڈے پانی کا بھی کولر موجود ہے اور گرم پانی کا بھی، تاکہ بندے نے جس طرح کا پینا ہے اس طرح کا پی لے، مکس کر کے پینا تو اس طرح کا پی لے۔ ہزاروں کولر پانی کے دستیاب ہیں، اور ان کولروں کو بھرنے والے ہزاروں ورکر ہیں جن کی تنخواہ سعودی حکومت بھرتی ہے۔ اس ایک آب زمزم کے پہنچانے میں اربوں نہیں کھربوں روپیہ سعودی حکومت کا خرچ ہو رہا ہے آب زمزم کو دنیا میں پہنچانے کے لیے۔ اب دیکھیں وہاں
جتنے لوگ موجود ہیں حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو جتنا بھی چاہے آب زمزم بھر لیں، پی لیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، جتنا چاہے۔ اور جو لوگ اپنا نماز پڑھنے آتے ہیں تو وہاں سے بھر کے لے آتے ہیں بوتلوں کے اندر، اور ہوٹلوں میں جا کر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر جب بندہ مدینہ شریف آتا ہے نا تو بس جس کو نہیں پتا تو پریشان ہوتا ہے، بس اوقات آب زمزم کی بوتلیں بھر کے نا مدینہ شریف لے آتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یار وہاں تک ملے گا نہیں تو لہذا یہیں سے لے جائیں، تو وہاں جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے حیران ہوتا ہے مکہ مکرمہ کا مدینہ طیبہ کا فاصلہ سینکڑوں میل ہے، لیکن سعودی حکومت نے اتنا بڑا انتظام کیا کہ مسجد نبوی کے اندر بھی جس بندے کا جتنا جی چاہے آب زمزم استعمال کرے، ہزاروں کولر وہاں دستیاب ہے، ہزاروں ورکر وہاں پر جو ہے اس ڈیوٹی پر موجود ہے۔ مدینہ شریف کے اندر بھی آب زمزم بڑی وسیع جو ہے وہ مقدار میں موجود ہوتا ہے، جتنا چاہے کو پی لے، بھر کے اپنے ساتھ لے کے جانا تھا تو بھر لے، ہوٹلوں میں لے جائے۔ اور جو مکہ مکرمہ والے ہیں اور مدینہ شریف والے، تو یہ منرل واٹر کی کیا حیثیت ہے آب زمزم کے مقابلہ میں، تو وہ اپنے گھروں کے اندر تقریباً یہی استعمال کرتے ہیں۔ میں حیران ہوا مدینہ شریف کے اندر یعنی مسجد نبوی کے علاوہ بھی جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں، جس طرح کہ مسجد ذو القبلتین ہے، مسجد قباء ہے، اور پہاڑ کے پاس مسجد ہے، اور بڑی بڑی مساجد جو وہاں موجود ہیں، وہاں کی بڑی بڑی مساجد کے اندر بھی آب زمزم موجود ہے۔ یعنی سعودی حکومت نے بڑی بڑی مساجد کے اندر بھی آب زمزم کے کل رکھا ہوا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے اتنا بڑا ذخیرہ جو ہے پانی کا نکال دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کے خاندان کی قربانیوں کا نتیجہ، اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام فرما دیا۔ دیکھو نا، پیاسے کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ پیاسے کو کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو ایک دن میں اس آب زمزم کا پانی استعمال کرتے ہیں، کیا اس کا اجر اور ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کو نہ جاتا ہوگا؟ بالکل جاتا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے قربانیاں بڑی بڑی لیں، اس لیے انعامات بھی بڑے بڑے فرمائے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ بعض سے دنیا سے بڑے بڑے سائنسدان بلائے گئے جنہوں نے تحقیق کی کہ دیکھو بھی یہ جو کنواں ہے زمزم کا، تو اس کے نیچے پانی کا کیا حساب ہے۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ یہاں حساب ہی کوئی نہیں ہے، ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہاں زمین کی تہہ میں اتنا پانی ہے کہاں سے۔ حالانکہ پورے عرب کے اندر آپ غور کریں، عرب کے ہر علاقے کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو عرب کے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ کہ وہاں پانی کی قلت ہے، وہاں پانی کی قلت ہے۔ آپ عرب مالک جو ساس امارات ہے وہاں چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، تو پانی کی قلت ہے وہاں پر۔ پانی کے ٹینکر جو ہے نا پانی بھرتے ہیں آ کر، اور زمین سے پانی بہت نیچے ہے، اور ہے بھی تو بہت گرم بسا اوقات ہے وہاں، چونکہ خط استوا کے قریب ہے تو پریشانی زیادہ ہے۔ تو پانی وہاں عام حالات میں جو آب زمزم استعمال نہ کرے اس کو منرل واٹر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر تقریباً جس ریٹ پہ پیپسی ملتی ہے اس ریٹ پہ منرل واٹر ملتا ہے، تو بندے بس اوقات پیسے بچاتے ہیں، کہتے ہیں چلو منرل واٹر کیا لینا، پیپسی لے لو، تو پیپسیاں پی پی کے جو ہے نا لوگوں کا پھر ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو پانی کا بڑا مسئلہ ہے وہاں سعودیہ کے اندر۔ اللہ پاک نے ایسی جگہ پر جہاں پانی کا اتنا بڑا مسئلہ کہ پانی موجود نہیں زمین کی تہہ کے اندر، پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع کر دیا کہ پوری دنیا پانی پی رہی ہے اور قیامت تک پیتی رہے گی، یہ پانی کا ذخیرہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان پر انعام فرمایا ہے، چونکہ ان سے قربانیاں بڑی بڑی لی، اس لیے اللہ پاک نے انعام بھی بڑا بڑا فرمایا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان سے اللہ پاک نے قربانیاں بڑی لی ہیں، انعام بھی ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس اوقات کسی وقتی تقاضے کی وجہ سے کیے، تو اللہ پاک نے ان کو مسلمانوں کے لیے بطور ثواب بطور عبادت کے جاری کر دیا۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو صفا مروہ پہ چکر لگانے کا حکم ہے۔ اب اس وقت تک عمرہ مکمل نہیں ہوتا، حج مکمل نہیں ہوتا جب تک صفا مروہ پہ 7 چکر نہ لگا لیے جائیں۔
اب صفا مروہ پہ چکر کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانیوں کی یادگار ہے، ان کی ادائیں ہیں جو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہیں۔ پریشانی میں حضرت حاجرہ دوڑی تھے، 7 چکر لگائے تھے، کبھی صفا پہاڑی پہ کبھی مروہ پہاڑی پہ۔ اللہ پاک نے اس ادا کو قیامت تک کے لیے برقرار رکھ دیا، اور اللہ پاک نے حج کرنے والے عمرہ کرنے والوں پہ یہ بات لاگو کر دی کہ بھئی تم لوگوں نے حج اور عمرہ کرنا ہے تو صفا مروہ کے چکر تم نے لگانے ہیں، تب تمہارا حج اور تمہارا عمرہ قبول ہوگا۔ اب دیکھیں اماں حاجرہ وہاں دوڑی تھی، پریشانی میں دوڑی تھی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی نہیں مل رہا تھا، ہاں جی، اور پانی موجود نہیں تھا تو تڑپ رہے تھے زمین پر۔ حضرت حاجرہ پریشانی میں دوڑ رہی تھی کہ دیکھو کوئی ادھر کوئی آبادی ہو، کوئی بندہ ہو، کوئی آنے جانے والا قافلہ ہو، کہ اس سے پانی لے کر پیاس بجھا سکوں اپنی بیٹے کی۔ تو اللہ پاک نے اس ادا کو برقرار رکھا۔ اب اس ادا کو یوں برقرار رکھا کہ حج کرنے والے عمرہ کرنے والے جب صفا مروہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک خاص جگہ ہے جہاں سبز لائٹیں جل رہی ہیں، اسے میلین اخضرین کہتے ہیں، کہ وہاں پر حج اور عمرہ کرنے والوں کو دوڑنے کا حکم ہے کہ یہاں سبز لائٹوں کے درمیان دوڑ کر چلے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ دوڑی تھی۔ اب وہاں دوڑنے کا کیا معنی؟ اللہ پاک نے اسی ادا کو برقرار رکھا ہے، اور ابراہیم پر ان کے خاندان پر انعام ہے کہ وہ دوڑی تھی پریشانی میں، اپنی مجبوری میں تم دوڑو گے، تمہارے لیے دوڑنا عبادت بن جائے گا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ جو دوڑی تھی وہ تو عورت تھی، دوڑی تھی، لیکن آج شرعی مسئلہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ عمرہ کرنے والے حج کرنے والے جائیں تو عورت نہ دوڑے بلکہ بندے دوڑے۔ تو وہاں تھے حالانکہ اماں دوڑی تھی تو پھر عورتوں کو دوڑنے کا حکم ہونا چاہیے، لیکن آج حکم ہے کہ نہ بھائی عورتیں نہ دوڑے بلکہ بندے دوڑیں۔ وجہ اس کی یہ کہ جب حضرت اماں حاجرہ دوڑی تھیں تو اماں حاجرہ اس وقت اکیلی تھیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ تو آج جب وہاں صفا مروہ پہ سعی ہو رہی ہوتی ہے، دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بیک وقت عورتیں بھی چونکہ صفا مروہ میں چکر لگا رہی ہوتی ہیں، مرد بھی ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اب اگر عورت دوڑتی ہے تو عورت چونکہ سراسر پردے کا اور ستر کا نام ہے اور عورت کو اپنا آپ چھپانے کا حکم ہے، تو وہاں چونکہ مرد موجود ہوتے ہیں، اگر عورت دوڑے گی تو ان کا ستر مردوں کو نظر آ جائے گا، اس لیے عورتوں کو حکم نہیں ہے۔ ادا ہے حضرت حاجرہ کی جو کہ ہماری اماں ہے، لیکن اس ادا کو زندہ رکھنے کا حکم ہے ان کے بیٹوں مردوں کو کہ بھئی یہ مرد جو ہیں اس ادا کو زندہ رکھیں گے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ مینا میں گئے تھے، جب اللہ پاک نے حکم دیا اپنے بیٹے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرو، تو شیطان نے اس وقت بات کہی تھی آ کر ہو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، کون اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دھتکارا تھا اور اس کو پتھر مارا تھا، تو 3 مرتبہ اس طرح معاملہ پیش آیا، وہاں شیطان پتھر کا ہو گیا تھا۔ آج وہاں پر 3 جمرے 3 بڑے بڑے پلر بنے ہوئے ہیں، چڑھائی روک جو ہے، جہاں پر آج حاجی لوگ جا کر کنکریاں مارتے ہیں۔ تو وہ کنکریاں کیا ہیں؟ وہ کنکریاں کیا چیز ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، جو شیطان کو دھتکارنے کے لیے جب شیطان نے اس طرح کی باتیں کی تھی، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، بڑھاپے کی اولاد ہے، 100 سال تک بیٹے کو ترستے رہے، کون اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے میں کروں گا۔ تو اس وقت شیطان کو پتھر مارا تھا، دھتکارا تھا، تو اللہ کا حکم پورا کرنے سے مجھے روک رہا ہے؟ تو اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اس ادا کو باقی رکھنے کے لیے حج کا حصہ بنا دیا کہ جو لوگ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو 3 دن وہاں پر شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، ہر ابراہیم علیہ السلام پر انعام ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو کہ وہ کام انہوں نے ایک خاص حالت میں کیا تھا، لیکن اللہ پاک کو یہ ادا بڑی پسند تھی چونکہ اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس ادا کو باقی رکھنے کے لیے حج کرنے والوں کو حکم دیا کہ بھئی تم نے جو ہے یہاں شیطان کو کنکریاں مارنی۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جن کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، ان کی کنکریاں شیطان نعوذ باللہ، ان کی کنکریاں فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ فرمایا جن کا حج قبول نہیں ہوتا ان کی کنکریاں وہاں پڑی رہ جاتی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور آپ کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ آج بھی یہ باقی ہے۔ دیکھیں 30 سے 40 لاکھ کے درمیان مجمع جمع ہے، اور سب نے اس وقت کے اندر کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، 7 کنکریاں مارنی ہیں ایک پلر کو، ستون کو، جمرے کو۔ تو وہاں تو کنکریوں کو بڑے بڑے پہاڑ بن جانے چاہیے، لیکن تھوڑی سی کنکریاں بڑی ہوتی ہیں، باقی کہاں جاتی ہیں؟ فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ برکتیں ہیں وہاں کے اعمال کی۔ ہر ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی خرچ کر دی، اللہ کی رضا پر اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، اللہ پاک نے ان کی ادائیں قیامت تک کے لیے محفوظ فرماتے۔ اب دیکھیں جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ قربانی کا موقع آ رہا ہے نا، یہ قربانی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما ہذی الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، اللہ پاک نے ہم پہ کرم فرمایا، ہمیں تو بیٹا ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں تو جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ میں کہتا ہوں انسان کتنا بدبخت ہے، اگر اس پہ قربانی لاگو ہو تو جانور ذبح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور اس میں سمجھتا ہے میرا خرچہ ہوگا، باقی خرچے جو ہے نا سارے گھر کے جو اس کی جو ہے اس کو برداشت ہیں، لیکن قربانی برداشت نہیں ہے۔ ہر سال قربانی کم ہو رہی ہے۔ باہر کیب تو یہ قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، چونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ پاک نے بطور انعام کے اس ادا کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ امت محمدیہ کے افراد کو حکم دیا فصلی ربک وانحر، یہ قربانی کرو، قربانی کا حکم دے دیا۔ اب قیامت تک لوگ قربانیاں کرتے رہیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا وہ یادگار کے طور پہ باقی رہے گی، کیونکہ قربانیاں بڑی لیں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم سے، امتحان بڑے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو ان امتحانوں کے نتیجے میں اللہ نے انعام بھی اتنا بڑا دیا۔ قیامت تک قربانیاں ہوتی رہیں گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادائیں بطور یادگار کے باقی رہیں گی۔ اور قربانی کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے نا کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما، جس طرح کہ آپ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا تھا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعام ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، آخری بات عرض کروں تاکہ میرا جو میں موضوع چھیڑتا ہوں میری آج ہوتی کہ میں پورا کر لوں ایک نشست کے اندر، آخری بات عرض کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک نے بڑے انعام فرمائے ہیں۔ انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ آج مسلمان جب اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے آتا ہے۔ ہاں جی، نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، درود شریف بہت سارے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ بیان ہوا قرآن کریم کے اندر کہ آپ پر درود شریف پڑھا جائے، صلاۃ و سلام پڑھا جائے، یہ آپ کا حق ہے۔ درود شریفوں میں سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے۔ کون سا درود شریف ہے جی؟ اس لیے وہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، اور نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اس لیے درود شریف میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک نے کیا انعام فرمایا کہ قیامت تک آنے والے انسان اپنی نماز کے اندر پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، یا اللہ جس طرح آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔
اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کی اولاد پر۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے اور ان پر کتنا بڑا انعام ہے۔ انسانیت نسلیں آگے تک قیامت تک چلتی رہے گی تو اپنی نمازوں میں کہتی رہے گی، ہاں جی اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت فرما، ان کی اولاد پہ فرما، ہاں جی یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما، یا اللہ ان کی اولاد پہ فرما، جس طرح کہ آپ نے حضرت ابراہیم پہ فرمائی ان کی اولاد پہ فرمائی۔ اب ایسے تھوڑی یہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے ایسے حکم دے دیا کہ بھئی نماز میں درود ابراہیمی پڑھو۔ صحابہ کرام نے پوچھا سلام کا طریقہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ نماز میں سلام ہم کس طرح پڑھیں یا کریں، لیکن درود شریف کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما جس طرح کہ آپ نے حضرت ابراہیم پہ فرمائی ہے، تو یہ انعام اگر ابراہیم کو ملا تو دین کی خاطر قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے۔ میرے بھائیوں اگر دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، اگر دین پر عمل کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے دین کو اپنائیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے اعمال کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کا قدردان ہے، اور ہمیں کیا ہماری اگلی نسلوں کو بھی ہمارے اعمال کا فائدہ دے گا۔ جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے اگر انہوں نے اخلاص کی بنا پہ اللہ پاک کے حکموں کو پورا کیا تو دیکھو اللہ پاک نے ان پر کس طرح انعامات کی بارش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے پورے کے پورے شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔